الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. مسئلہ نمبر 419 ہے اذا ادعت المطلقة بائنا انها حامل فإن حصل الوثوق بصحة دعواها استنادا إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء. یہاں پہ ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں تو بیوی کا نفقہ دینا واجب ہوتا ہے شوہر کے اوپر، لیکن جو طلاق بائن ہوتی ہے کہ جس میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا، جیسے طلاق خلو ہو گئی یا باقی جو اقسام ہیں گی بعد میں، تو اس میں جو ہے وہ نان نفقہ دینا واجب نہیں تھا. لیکن ایک صورت میں نان نفقہ دینا واجب تھا کہ اگر خاتون کیا حاملہ ہے، طلاق کے بین کے اگر خاتون حاملہ ہے تو اسے نان نفقہ دینا واجب ہوتا ہے. اب یہاں پہ خاتون کو طلاق ہوئی اور وہ مطلقہ ہوگی بائن، ٹھیک ہے، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں کیا ہوں، حاملہ ہوں، لہذا مجھے جو ہے وہ نان نفقہ رہائش سب کچھ کہہ دیا جائے. تو اب کیا اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا یا اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ تو صحیح سے ثانی دامت ظل والی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کے دعوے کو کیا قبول کر لیا جائے گا. اب یہ اطمینان کیسے ہوگا؟ اس کے مختلف کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن کو کیا یہاں پہ بیان کریں گے. اذا دعت المطلقۃ بائنا، جب دعویٰ کرے وہ مطلقہ خاتون کے جو کیا ہو بائن ہو، جس کی طلاق کے بائن ہو، کیا دعویٰ کرے کہ انہا حامل، یہ خاتون کیا ہے، حاملہ ہے. فإن حصل الوثوق بصحة دعواها، اگر تو اطمینان حاصل ہو جائے اس کے دعویٰ کے صحیح ہونے کا. یہ اطمینان کیوں حاصل ہوا؟ استنادن مفعول لاجلہ، اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے وہ استناد کیا، آپ نے بھروسہ کیا الی الامارات، ان نشانیوں کی طرف کہ التی یستدل بہا، کہ جن کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے علی الحمل عند النساء، کہ خاتون کو کیا ہے حمل ہے، یعنی خواتین کا جو حمل ہے جن نشانیوں کے ذریعے سے کیا استدلال کیا جاتا ہے. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ مثال طور پہ حیض کا نہ آ جانا، حیض نہیں آ رہا 2-3 مہینوں سے، اور باقی جو ہارمونز وغیرہ تبدیل ہو رہے ہیں اور قے وغیرہ آ رہی ہے، اور باقی جو چیزیں، او تیسر استکشاف حالها باجراء الفحص الطبی، یا جو ہے وہ میسر ہو، اس بات کی سہولت ہو کہ اس کی حالت کو کیا کریں گے، کشف کریں گے. کیسے کشف کریں گے؟ باجراء الفحص الطبی، کہ میڈیکل جو ٹیسٹ ہے، فحص ٹیسٹ، کہ میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں گے کس کے پاس، عند ثقۃ، کہ جو قابل اطمینان بندہ ہے، من اہل خبرت، اور اہل خبرہ میں سے ہے، یعنی وہ ان معاملات کو جانتا ہے اور وہ ٹیسٹ صحیح طریقے سے کرتا ہے، کوئی 2 نمبری اس کے پاس نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو ہوا، تو پھر تو کیا یہی بات ہے. یہی بات کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو خرچہ دینا پڑے گا. وَإِلَّا کیا مطلب؟ اگر اس کے قول سے اور خاتون کے دعوے سے اطمینان حاصل نہ ہو تو لم یجب قبول قولها، اس کی بات کو قبول کرنا واجب نہیں ہے. والانفاق علیہا بمجرد دعواها، اور اس کے اوپر خرچ کرنا بھی واجب نہیں ہے، فقط اس سبب سے کہ بمجرد دعواها، اس نے دعویٰ کی ہے، یعنی اس کے دعوے کی وجہ سے اس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہو جائے، یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے. ولو انفق علیہ، اور اگر شوہر نے اس کے اوپر خرچ کیا، ثم تبین عدم الحمل، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بھی حاملہ تھی نہیں، اس نے غلط بیانی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، اور اس نے کیا سارا خرچہ وغیرہ لے لیا، تو اب کیا ہے، استعید منہا ما دفع الیہا یا ما دفع الیہا، تو اس خاتون سے استعیدہ واپس دیا جائے گا. استعادہ یعنی ایک چیز کو واپس پلٹایا جائے گا. کس چیز کو واپس لیا جائے گا؟ ما دفع الیہا، کہ جو شوہر نے اس کو دیا تھا، جتنا خرچہ شوہر نے اس کو دیا تھا، شوہر کہے گا کہ تم چونکہ حاملہ نہیں تھی تو شرعی طور پہ خرچے کی مستحق نہیں تھی، تو یہ تم نے بغیر استحقاق کے میرا پیسہ لے لیا ہے، یہ تم کیا کرو، واپس کرو. وَلَوْ عَكَسَ الْأَمْرُ، اور اگر معاملہ الٹ ہو جائے، الٹ کیا مطلب؟ کہ شوہر نے خرچ نہیں کیا، حمل تھا، بعد میں بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا، تو اب دفع الیہا نفقتہا ایام حملہا، اب شوہر کیا کرے گا، اس کو دے گا نفقتہا، اس کا وہ خرچہ دے گا جو اس کی ایام حمل کا ہے. حمل کے دوران جتنا اس کا خرچہ بنتا ہے وہ سارے کے سارا کون دے گا؟
شوہر دے گا کیونکہ معاملہ الٹ ہو گیا، شوہر نے یہ سمجھا کہ یہ حاملہ نہیں ہے، خرچ نہیں کیا اس کے اوپر، اور بعد میں کشف ہو گیا کہ وہ کیا تھی، حاملہ تھی۔ علیکم السلام۔ 420 نمبر جو مسئلہ ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہے کہ نفقہ کی کتنی مقدار ہے، یعنی روزانہ کتنی جیب خرچی دینی ہے، کتنا پیسہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کتنے جوڑے لے کے دینے ہیں۔ تو صحیح ثانی نے یہ لکھا کہ لا تقدیر لنفقۃ شرعاً، کہ شرعی طور پہ نفقہ کی کوئی تقدیر ہو، کوئی حد معین کی گئی ہو، ایسا ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کیا ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، کہ جو روایات سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ القیام بما تحتاج الیہ الزوجۃ، کہ القیام کے انجام دیا جائے، پورا کیا جائے ہر اس خرچے کو کہ ما تحتاج الیہ الزوجۃ، کہ جس کی بیوی کو کیا ہو، احتیاج اور ضرورت ہو۔ کس میں ضرورت ہو اس کو، فی معیشتہا، اس کی زندگی گزارنے میں، معیشت یعنی زندگی گزارنا، عیش سے ہے، خاتون اور بیوی کے زندگی گزارنے میں جو اس کی ضروریات ہیں ان کو کیا کیا جائے، پوری کی جائے، ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اب من کیا ہے، بیان کر رہا ہے کہ وہ ضروریات کون کون سی ہو سکتی ہیں، من الطعام والادام، ٹھیک ہے، طعام میں سے ہو سکتی ہے اور ادام میں سے۔ ادام کہتے ہیں سالن کو، یہ طعام کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ طعام کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ میں اور قدیم عربی زبان میں، یہ گندم اور جو کے لیے اور اجناس اربع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی طعام جو ہے وہ پکے ہوئے کھانے کو نہیں کہا جاتا، پکے ہوئے کھانے کو کیا کہتے ہیں، ادام کہتے ہیں، جو سالن کس کے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو طعام کیا مطلب، یعنی گندم اور جو وغیرہ دینا، اور ادام کیا مطلب، یعنی ساتھ کیا دینا، سالن وغیرہ دینا۔ تو یہ کیا ہوگا، طعام اور ادام کیا ہوگا، یعنی کھانے کا پیکیج ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ والکسوت، کسوہ کیا ہے، پہناوے سے ہے، اس کا پہناوا ہو گیا، یعنی لباس اس کا ہو جائے گا۔ والفراش ہے، اس کا بستر ہو گیا، بچھونا اس کا ہو گیا۔ والغطاء ہے، اس کی چادر ہو گئی، ٹھیک ہے، اوڑھنے کے لیے چادر ہوگی۔ والمسکن، رہائش گاہ اس کی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، والخدم وآلات التدفئۃ والتبرید، خدم جو ہے وہ جمع ہے خدمت کی، خدمت کیا ہوتی ہیں، سہولیات، دیگر وہ چیزیں جو ضرورت ہوتی ہیں، اس میں برتن بھی آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں۔ یہاں پہ وہ تفسیریہ بن رہا ہے کہ والخدم وآلات، اور خدمات سے کیا مراد ہے، یعنی وآلات التدفئۃ والتبرید واساس المنزل وغیرہ ذالک، یوں کر کے کہ تدفئہ اور تبرید کے جو آلات ہو گئے، تدفئہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گرم، تبرید کیا ہے، ٹھنڈک، اور تدفئہ کیا ہے، اس کی گرمی کے آلات، دافی، کھانا گرم کرنے، نہیں یہ ہیٹر ہو جائے گا، تبرید مبردہ یعنی اس میں چلا جائے گا، کولر، اور تدفئہ کیا ہے، ہیٹر وغیرہ، گرمی کے جو سامان ہیں، گرمی سردی کے جو آلات ہوتے ہیں، یعنی کہ کولر ہو گیا، اور تدفئہ میں مثلا یہ گرم کرنے والے، تبرید میں پنکھا ہو گیا، ٹھیک ہے، تبرید میں پنکھا لگا ہوا ہو، کولر ہو، ٹھیک ہے۔ تدفئہ میں کیا ہے کہ انگیٹھی وغیرہ ہو، ہیٹر ہو، کوئی چیز کیا ہے سیکنے کے لیے ہو، محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ یعنی یہ کہتے ہیں، یہ جو ان کا آتا ہے نا گرم ہیٹر کرنے کے لیے، اسے تدفئہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبردہ تو اسی سے ہے ہی صحیح ہے۔ اساس المنزل، گھر کا سامان، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح نہیں کہ بس کوئی کمرے میں چھوڑ دے، اس کو کوئی سامان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، سامان میں ظاہری بات ہے، اساس منزل میں کیا آتا ہے، وہ نہانے وغیرہ کے لیے جو سامان ہوتا ہے، ٹپ شپ ہو گئے، برتن وغیرہ ہو گئے، گھر کا جو سامان شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہیں، کھانے پینے سے لے کر اس کے گھر اور گھر کے اندر سارے کیا سامان تک، ساری کی ساری کس کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، یعنی پورا کا پورا آپ کہہ دیں جہیز پیکج، پورے کا پورا جو جہیز پیکج ہے، جہیز پیکج میں کیا ہوتا ہے، گھر کا سامان ہوتا ہے، ہیٹر ہو گیا، کپڑے دھونے والی مشین ہو گئی، کولر ہو گیا، فرنیچر ہو گیا، سامان ہو گیا، برتن ہو گئے، یہ سارے کے سارے کس کے ذمہ ہو گیا، شوہر کے کیا ذمہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں پھر معیار کیا ہوگا، مما، یعنی ان چیزوں میں سے ہو کہ مما یلیق بشانہا بالقیاس الی زوجہا، شان حیثیت کہ جو لائق ہو، سازگار ہو، بشانہا خاتون کی حیثیت کے،
खातून की हैसियत के लायक हो, लेकिन साथ साथ क्या देखेंगे, बिलक़यास से इला ज़ौजिहा, साथ उसके शोहर को भी क्या देखेंगे, यानी इस तरह की खातून हो, इस फैमिली से आई हुई हो और साथ उसका इस तरह का शोहर हो, तो फिर किस तरह की क्या ज़िंदगी बनती है। यानी अब इसमें सूरत हाल क्या मुख्तलिफ हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि शोहर जो है वो बहुत अमीर फैमिली से है और बीवी जो उसकी आ रही है वो एक गरीब फैमिली से आ रही है। तो अब शोहर कहे कि भाई इनके घर में तो एसी वगैरह नहीं होते, फ़कत पंखे पे काम चलता है, तो मैं भी पंखा दूंगा। तो हम कहेंगे नहीं, बिलक़यास से इला ज़ौजिहा, साथ शोहर को भी देखना है कि आखिर वो बीवी किसकी है। ठीक है, इसी तरीके से उलट कर लें कि बीवी क्या है बहुत पैसे और अमीर ख़ानदान वाली है, जो शोहर जो कमा रहा है वो क्या फ़कत पंखे की हद तक है। तो अब यहाँ पे अगर वो एसी का बिल ही दे तो सारी तनख्वाह उसमें उसकी चली जाएगी। अब बीवी कहे कि मेरी हैसियत क्या बनती है, एसी की बनती है, तो अब शोहर क्या कहेगा, नहीं, बिलक़यास से इला ज़ौजिहा, ये जो बिलक़यास से इला ज़ौजिहा खड़ा है ये क्या कर देगा, उसके खर्चे थोड़े कर देगा। ठीक की है, औसत होगी उसी को देखा हाँ, यानी जो उसकी शोहर की आखिरी हिम्मत होगी उसके के मुताबिक है, उसके उससे शोहर को मद्देनज़र रखा जाएगा यहाँ पे। अच्छी बात है। वमिनल वाज़ेह इख्तिलाफ़ ज़ालिका, और ये बात वाज़ेह है कि ये चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं नौ के एतबार से कि उस चीज़ की जो है वो नौइयत कैसी हो, कपड़े किस नौइयत के हों, कारपेट घर में किस नौइयत का हो, फर्नीचर किस नौइयत का हो, खुद जो पंखे लगे हुए हैं सामान है वो कमन कितनी मकदार में हो। ठीक है, कैफ़न उसकी फिर कैफियत कैसी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है मुख्तलिफ होती रहती हैं बेहसब इख्तलाफ अमकिनत, खुद जगहों के इख्तलाफ के एतबार से। ठीक है, नजफ़ में ज़िंदगी का और स्टाइल है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों का और ज़िंदगी का हालात हैं, हर जगह के एतबार से मुख्तलिफ हैं, ज़माने के एतबार से फ़र्क है। ठीक है, पुराने ज़माने में, नए ज़माने में, गर्मी सर्दी में। वल हालात, इसी तरीके से हालात ऊपर नीचे हो जाएँ, महंगाई के एक दफ़ा हालात आ जाते हैं, एक दफ़ा अच्छे हालात हो जाते हैं। वल आराफ, रवाज हो गए, व तकालीद, यानी तकालीद लोगों के जो रवाज हैं। ठीक है, तकालीद भी रवाज के माना होता है, रस्म व रवाज, यानी अल आराफ व तकालीद रस्म व रवाज जो हैं, जो एक किस्म का सिस्टम चल रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, इख्तलाफन फ़ाहिशन बड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो सकती हैं, फ़ाहिशन बहुत ज़्यादा है, इख्तलाफन फ़ाहिशन इसका बहुत ज़्यादा क्या इख्तलाफ हो सकता है, यानी इतना इख्तलाफ हो सकता है कि उसको यूँ मिसाल में ये बयान कर रहे हैं कि फ़बी नस्बत मस्कन मसलन अगर आप देखें रहायश के ऊपर, आप देखें कि उसको कैसा घर देना है रहने के लिए, तो रुब्बमा बाज़ का क्या होगा कि युनासिब होगा, बीवी के मुनासिब होगा, क्या मुनासिब होगा, कूख हों। कूख किसे कहते हैं, एक झोंपड़ी, एक झोंपड़ी जो बांस वगैरह से क्या बनाई जाती है। ठीक है, यानी अगर वो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं तो फिर तो बाकायदा उसको अलग झोंपड़ी और झुग्गी बना के देंगे, तो वो क्या उसकी मुनासिब होगी। ठीक है, और बई तो शेरन फिर रीफ विल बादियत, या बात का क्या होता है, एक घर होता है बैत, यानी एक घर, अब ये बैत शेरन है कहा, बैत शेरन है या बैत शारन है, इसका जो है वो जो एक माना जो किया जाता है कि ऊँट के जो बाल होते थे, जानवरों के बाल से, इससे वो बनाते थे बड़ी चादर सी और बड़ी दरी सी बनाते थे, और उसका क्या है एक खैमा सा क्या बनाया जाता था। ठीक है, चादर की, तो उस बैत को क्या कहते थे, बैत शारन कहते थे। तो ये जो बैत शारन बना हुआ है ये एक मोटी चादर है जो बालों से क्या बनी हुई है, उसका क्या ये क्या खैमा बना हुआ है। यानी कूख क्या हो गया, कूख में तो क्या होते हैं, बांस लगते हैं, यानी घास फूस और बांस, उससे क्या है वो तशकील पाता है। और बैत शारन क्या होता है कि नहीं, उसमें बांस वगैरह नहीं लगते, बल्कि जो बाल हैं वो बालों से क्या है, ऊन से, बालों से, ऊँट के बालों से, बकरी के बालों से, इस तरीके से क्या है वो चीज़ क्या बनाई जाती है। तो ये सारी बातें किन लोगों की हो रही हैं कि जो सहराओं में रहते हैं, उनकी बात हो रही है। और आमतौर पे ये लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता शरीयत का। ठीक, उनके लिए ये क्या मसाइल लिखे जा रहे हैं। फिर रीफ अविल बादियत, ठीक है, रीफ किसे कहते हैं, देहात में, और बादिया सहरा के माना में, कि जो देहात में या सहरा में क्या रह रहे हैं। तो देहात में वही कूख वगैरह चलता है, एक जो कमरा और घर है वो बांसों की उसकी छत होती है, ये चल जाती है। बादिया सहरा में रह रहे हैं तो सहरा में बाकायदा घर नहीं बनाए जाते, इसी तरीके से क्या है बैतो शारिन होते हैं। ठीक है, वो बनाए जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि अहले बैत ने मुसलाम के लिए जो कहा कि अहलल बैत, अलिफ लाम बैत के ऊपर लगी,
تو وہ الف لام جو ہے وہ معین ہو گیا اشارہ کرنے کی وجہ سے، وہ گھر، اور وہ گھر تھا کہ جو چادر کا بنا ہوا تھا، یعنی جو چادر کی وجہ سے جو گھر بنایا گیا تھا نا، اللہ کے رسول نے بنایا تھا، وہ مراد تھا، نہ کہ وہ گھر تھا کہ جو کمروں والا وہاں پہ موجود تھا کہ جہاں پہ ازواج بھی ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی ہوتا ہے، وہ گھر مراد ہی نہیں تھا۔ بیت وہ دستی گھر تھا کہ جو چادر کی وجہ سے بنایا گیا تھا، اور اس چادر کے بار بار جو تھے وہ اس بیت کا مصداق ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا چادر والے گھر کو آپ گھر کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عربوں میں ایسا چلتا تھا کہ جو بادی اور صحراؤں میں ہوتے تھے وہ بیت و شعر بناتے تھے، ٹھیک ہے، ایک جو خیمہ سا بناتے تھے وہ چادر کی ہوتا تھا بنا ہوا، چادر میں، اور آج کل کے زمانے میں بچے بناتے ہیں ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوپر ہاں کھیلنے کے لیے اپنا جی اپنا گھر جی ہم نے بنا لیا۔ تو وہ جو گھر کے اندر گھر جو بچے جس طریقے سے بنا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ گھر کے اندر گھر اس طریقے سے کیا چادر سے بنایا تھا، پھر اسی بیت کے بارے میں تھا کہ اسی بیت کے اندر جو ہے نا وہ والے مراد ہیں، تو اس سے وہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ اب چادر کے نیچے جتنے تھے وہی مراد تھے، بعد میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گھر کے اندر کوئی آئی نہیں۔ تو یہاں سے وہ اہل سنت والا مولوی استدلال کر رہا تھا نا کہ جو چادر کے نیچے ایک دفعہ آئے وہ اہل بیت کے مصداق بن گئے، اور جو سوتی ہے رسول کے ساتھ تھی ہمیشہ چادر تو وہ کیوں نہیں بنی؟ ٹھیک ہے، الف لام بیت کے اوپر آیا ہوا ہے، اس سے مراد وہ والی چادر ہے جو ابھی بنائی تھی، خاص چادر ہے، جو سو رہے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ مراد ہی نہیں۔ اچھا، تو اصل معیار جو ہے وہ سونا اور چادر نہیں ہے، معیار جو ہے وہ ایک اس ٹائم پہ کون تھے وہ معیار ہے۔ اچھا، وربما لابد لہا من دار، اور بعض کا کیا ہوتا ہے کہ یہ جھونپڑی شونپڑی اور یہ جو بیت آپ بنا رہے ہیں اس کا نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ کیا بنایا جاتا ہے، دار بنایا جاتا ہے، یعنی دار اور بیت فقہ میں آپ دیکھ رہے ہیں الگ استعمال ہو رہے ہیں، بیت وہ کمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا پہلے یہ لفظ، دار کے لیے کیا ہے کہ نہیں باقاعدہ وہ کمرے ہوں، چار دیواری ہو پورا کا پورا، اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ گھر ہونا چاہیے، اور شقۃ یا ایک فلیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور حجرات منفردۃ المرافق فی المدینہ، یہ ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے کہ جو منفردۃ المرافق ہے، ایسا کمرہ کہ جس کے مرافق ہیں وہ بھی اٹیچ ہوں، الگ سے ہوں اس کے، ٹھیک ہے، منفرد ہوں، ایسا حجرہ کہ جو منفرد المرافق ہو کہ جس کے مرافق بھی کہیں الگ سے ہوں ساتھ، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ جو مرافق اور واش روم ہیں وہ پورے گھر کے ہوں، بلکہ نہیں وہ اس حجرہ کے ساتھ کیا ہے الگ طور پہ منفرد طور پہ ہوں، اور وہ کہاں پہ ہونا چاہیے، فی المدینہ سے شہر کے اندر، بعض کا کیا ہے ایسا چیز ضروری ہوتی ہے، تو یہ کیا ہو گیا بڑا اختلاف آ گیا، یعنی بعض کا نفقہ میں ایک کوف اور جھونپڑی سے شروع ہوئے اور ایسے فلیٹ کے اوپر اور ایسی کوٹھی کے اوپر پہنچے کہ جس کے اٹیچ واش روم بھی کہیں ساتھ اور شہر میں، یعنی دیہات سے شہر تک کا آپ سفر یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ مسکن کے اعتبار سے، سکن کے اعتبار سے، وقضا بالنسبت البسا، اسی طریقے سے لباس کی نسبت سے آ جائیں کہ ربما تکفیہا ثیاب بدنہا، کہ بعض وقت اس کے بدن کا جو کپڑا ہے وہی کافی ہوتا ہے، من غیر حاجت الی ثیاب اخری، کہ اس میں جو ہے وہ دوسرے کپڑے کی کیا ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ایک سنگل چلتا ہے، بعض وقت کیا ہے ڈبل پجامہ اوپر پتہ نہیں کیا کیا اور واسکٹ جیکٹ بہت ساری چیزیں چلتی، وربما لا بد من زیادت علیہ، اور بعض کا کیا ہے ایک کپڑے سے زیادہ کیا کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کون سے کپڑے، بثیاب تجمل وزینہ، وہ کپڑے کے جو جمال کے لیے ہوتے ہیں اور زینت کے لیے ہوتے ہیں، آرائش کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ پہنچا تو نام کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک سہولت دی سید سیستانی نے، اور کہا کہ بھئی کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ جو موسم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں، نہ کہ وہ کپڑے مراد ہیں کہ جو خواتین کے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دفعہ اگر پروگرام میں پہن کے گئی ہیں تو دوبارہ اب نہیں پہننا یہ والا، ہمیں کیا ہے نیا جوڑا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر پروگرام کے اوپر انہیں نیا جوڑا چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر سید ثانی نے نام کے ذریعے سے لکھا کہ اب یہ جو ہے نا یہ شوہر کی ذمہ دار نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے، نام ما تعارف عند بعض النساء، کہ جو رواج ہے عند بعض النساء، بعض خواتین کے ہاں جو متعارف اور رواج ہے کہ من تکثیر الالبسۃ النفیسہ، کہ وہ زیادہ رکھتی ہیں وہ کپڑے کہ جو نفیس ہوتے ہیں، بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، وہ کیا بہت زیادہ رکھتی ہیں، تو زیادہ یعنی ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کپڑے رکھیں، کون سے زیادہ کپڑے، نفیس قیمتی قسم کے، قیمتی جو جوڑے ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، ایک دو سے نہیں کام چلے گا، ویسے تو ایک دو اگر اچھا جوڑا ہے خاتون کے لیے پروگرام کی تو وہ کافی ہے، لیکن بعض خواتین کیا رواج ہے کہ ایک دو پہ کام نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں زیادہ ہونے چاہیے، جو البسہ نفیسہ ہیں جو اچھے کپڑے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے، تو یہ کیا ہوتے ہیں خارج عن نفقۃ الواجبہ، یہ نفقہ واجبہ سے کیا ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں، واجب نفقہ نہیں کہلاتا یہ، فضلاً چہ جائے کہ امت عارفہ
وہ آپ کپڑے جو ہے وہ شوہر کے ذمہ پہ ڈالیں یا واجب ڈالیں کہ جو متعارف ہے ان دا جمع منہن، خواتین کے ایک گروہ کے پاس، ٹھیک ہے، خواتینوں کا ایک گروہ ہے، پوری خواتین بھی نہیں ہیں، بعض خواتین بھی نہیں ہیں، کچھ خواتین کی کیا ایک جمعیت ایسی ہے کہ من لب سے بعض الالبسۃ مرتن او مرتين فی بعض المناسبات، کہ وہ کیا کرتی ہیں بعض کپڑوں کو ایک دفعہ یا دو دفعہ پہنتی ہیں فی بعض المناسبات، بعض مناسبات میں، ثم استبدالہ بآخر، پھر ان کپڑوں کو وہ چینج کرتی ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، بآخر مختلف عنہ نوعا وحیۃ، کہ جو کیا ہو جی اس پہلے والی جو کپڑا تھا اس سے مختلف ہو، نو کے اعتبار سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، ڈیزائن کے اعتبار سے بھی کیا مختلف ہو، رنگ بھی مختلف ہو، فیشن مختلف ہو۔ یہ کہاں پہ تبدیل کرتی ہیں؟ فی المناسبات الاخرى، دوسری مناسبات میں، یعنی پہلے پروگرام میں جو پہنا تھا اب وہ نہیں پہنے گی، اب انہیں کیا دوسرا چاہیے۔ تو یہ رواج کس کے پاس ہے؟ ان دا جمع منہن، خواتین کی ایک جمعیت ہے، ہم کہتے نہیں ہیں وہ 25-30 آنٹیوں کی ایک جماعت، ٹھیک ہے، وہ جو خلیل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، یہ جو 25-30 عورتوں کا گروپ ہے جو حقوق نسواں کا نعرہ لگا رہی، اس طرح کی تعبیر سے جانیے کہ یہ کچھ خواتین کا ایک گروپ ہے جن کا کیا اس طرح کا کیا ہے ایک فضول رواج ہے، تو یہ کیا یہ بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ چلیے اتنا کافی ہے آج، اللہ